یہ جو پازیٹیو انرجی ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے انتہائی پازیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں تو جو سفر آپ نے سالوں میں طے کرنا ہوتا ہے، جو کام آپ کے مہینوں میں ہونے ہوتے ہیں، وہ چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ کہ جب ہم سات کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ 100% میچ کر جاتی ہے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ بہت زیادہ سائنٹیفک ہے اور بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہے۔ میں اس بات پہ فرم بلیو رکھتا ہوں کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کے پاس جا کے کوئی آیتیں نہیں پڑھتا، اپنے دکھ تکلیف پریشانیاں بیان کرتا ہے اور روتا ہے، اسی طرح اگر انسان کچھ بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے تو وہ اس کائنات میں بہت کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جس شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ کو دکھ درد دیے ہوں، اس کے لیے دعا کرنا اور اس کو سچے دل سے معاف کرنا اور سچے دل سے دعا کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ تو اگر یہ کر جائیں تو کائنات کے بہت بڑے دروازے کھلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری دعا کی قبولیت کی ساتھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جہاں تک دعا کی قبولیت کا سوال ہے تو دعا تو حرفوں، لفظوں، زبانوں سے مبرہ چیز کا نام ہے۔ دعا تو اس احساس کا نام ہے جو بچے کے دل میں ہوتا ہے اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے۔ اس کو اندر سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ماں اس کی دعا ضرور سنے گی۔ انسان اللہ کی سب سے بہترین تخلیق، احسن تقویم پہ بنایا گیا انسان کو اس کار ساز نے انسان کے لیے اس کائنات کو رچا ہے، اور اس کے یہاں آنے سے بہت پہلے، اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا سنایا جاتا، اس سے بہت پہلے اللہ نے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ضروری تھی وہ اس دنیا میں اتار دی۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے ہر وقت موقع دیا کہ کسی بھی بہانے، کسی بھی جگہ، کسی بھی طریقے سے وہ اللہ کی قربت احساس جو ہے وہ اختیار کر لے، اللہ کا احساس اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب ترین اشخاص میں شامل ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی کامیابی کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کامیابی پیسہ ہے، کچھ لوگوں کے لیے کامیابی کیریئر ہے، کچھ لوگوں کے لیے کامیابی اللہ کا قرب ہے۔ ہر ایک کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہر ایک کو جو کامیابی چاہیے ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے مل سکتی ہے۔ اب یہ جو ساتھ کی ہم بات کرتے ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ ہماری ویڈیوز روٹین میں دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو لوگ نئے جڑتے ہیں ان کے لیے یہ جو ساتھ ہے یہ بیسیکلی وہ وقت ہوتا ہے جب پازیٹیوٹی اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہے، جب پازیٹیو انرجی پوری کائنات کی اپنے بالکل عروج کے اوپر ہوتی ہے۔ اور ہر مہینے میں یہ ایک وقت ضرور آتا ہے، اور ہر مہینے میں یہ جو انرجی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے انسانوں کے اوپر، یعنی وہ جو کام سالوں میں، مہینوں میں کرنے ہوتے ہیں وہ گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ اگست 2024 میں یہ ساتھ جو ہے یہ بن رہی ہے 25 اگست بروز اتوار۔ یہ ساتھ جو اس کا ٹائم میں بتاتا ہوں وہ پی ایس ٹی، پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم، یا +500 جی ایم ٹی کے مطابق جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور +500 جی ایم ٹی کے مطابق اس ساتھ کا جو وقت بنے گا وہ 1:29 دوپہر سے لے کے 5:37 سپہر تک رہے گا، یعنی 1329 آور سے شروع ہو کے 1737
آورز پہ یہ وقت ختم ہوگا. یہ 4 گھنٹے 8 منٹ کا ٹائم ہے, 248 منٹ کا ٹائم ہے. یہ جو پازیٹیو انرجی ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے انتہائی پازیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہے. اس وقت میں اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں تو جو سفر آپ نے سالوں میں طے کرنا ہوتا ہے, جو کام آپ کے مہینوں میں ہونے ہوتے ہیں, وہ چند گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ اس انرجی کو جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. اس میں ہم 2 صورتوں کا, قرآن پاک کی 2 صورتوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں. ہر مہینے میں اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم 7 کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ 100% میچ کر جاتی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, یہ انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. یہ بہت زیادہ سائنٹیفک ہے اور بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہے. جب ہم انرجی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے جو ہے جب میچ کرتی ہے تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے خواص کے مطابق, اس صورت کی انرجی کے مطابق 7 کو جب میچ کرتے ہیں تو یہ کیا کر سکتی ہے, کیسے کر سکتی ہے. اور پھر دوسرا, اس انرجی کی ایگزیکیوشنز وہ بھی کسی ایک صورت کے تحت ہوتی ہیں, اس کی انرجی کے تحت ہوتی ہیں. تو پھر وہ صورت, اس کا امپیکٹ, اس کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. اگست میں آنے والی یہ 7 خاص طور کے اوپر جو ہے یہ پرانے رکے ہوئے کاموں کو چلانے کے لیے بہت اچھی ہے. کوئی ایسا معاملہ جس میں کوئی بے گناہ کسی قانونی معاملے میں پھنسا ہو, اس کے لیے یہ بہت ہی شاندار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت 7 ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ 7 اتنی پاورفل ہے کہ یہ 7 آپ کے جو ہے وہ فیملی کے افیئرس کو بہت بہتر کر سکتی ہے. اولاد کے حوالوں سے یہ بہت اچھی ہے. جیسا میں نے کہا تھا کہ 8 کا عدد زحل سے ریلیٹڈ ہے اور 2024 کا عدد بھی 8 ہے, اور یہ 2024 کا 8واں مہینہ ہے. تو اس میں چیزیں ریورسل کی طرف آتی ہیں, ریورس ہوتی ہیں, یعنی اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہیں. یہ انتہائی پاورفل 7 بن رہی ہے. اس کو جب آپ یوٹیلائز کریں گے تو آپ کے رکے ہوئے کام بہت جلدی ہو جائیں گے. پیسے کسی کو دیے ہوئے, پیسوں کے مسائل آ رہے ہیں, وہ بہت جلدی حل ہو جائیں گے. اب اس میں کرنا کیا ہے, میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جو میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں وہ میں صورتوں کو میچ کر کے بتاتا ہوں. اگر فرض کیا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پڑھنا نہیں جانتا قرآن پاک, تو اس کو جو آتا ہے وہ پڑھ لے. درود پاک آتا ہے وہ پڑھ لے, جس طرح آتا ہے وہ پڑھ لے. میں اس بات پہ فرم بلیو رکھتا ہوں کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کے پاس جا کے کوئی آیتیں نہیں پڑھتا, اپنے دکھ تکلیف پریشانیاں بیان کرتا ہے اور روتا ہے, اسی طرح اگر انسان کچھ بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے تو وہ اس کائنات میں بہت کامیابی حاصل کر سکتا ہے. آپ ذکر کر دیتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے جس کے گھر جایا جاتا ہے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اللہ نے ہم پہ کرم کیا, اس کی کرم نوازی کا شکریہ کے طور پہ, تحدیث نعمت کے طور پہ 2 نفل شکرانے کے اس کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں سب سے پہلے. اس کے بعد چونکہ اس کائنات کی ساری پیٹنٹ سے خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے پاس, تو ان کی بارگاہ پہ ان کی اور ان کی آل اولاد کے اوپر درود پاک پیش کرنا بہت ضروری ہے. کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکیں. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین, اور اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک, کم از کم ایک تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں. اس کے بعد ایگزیکیوشن کی باری آتی ہے, تو پھر سب سے پہلے اس مہینے میں سورہ فاتحہ, سورہ الحمد 11 مرتبہ, پھر سورہ کوثر 11 مرتبہ, اور پھر وہ جو ایگزیکیوشن کی صورت ہے سورہ شمس سے یہ ساری انرجی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, تو سورہ شمس 5 مرتبہ. اس کے بعد دوبارہ سورہ کوثر 11 مرتبہ, اور پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, اور اس کے بعد پھر درود پاک جتنی عقیدت, پیار, خلوص, محبت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں, اور دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ صلاۃ الحاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اپنی حاجتیں, اپنی مشکلیں, اپنی پریشانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, اور پھر دیکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں, اللہ بہترین کرنے والا ہے اور بہترین ہی کرے گا.
اور اس کے بعد جب آپ یہ درود جو ہے نا یہ صلاۃ الحاجت ادا کر چکے ہیں تو پھر دعا کریں، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیزوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کام تو یہ مشکل ہے۔ جس شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ کو دکھ درد دیے ہوں، اس کے لیے دعا کرنا اور اس کو سچے دل سے معاف کرنا اور سچے دل سے دعا کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ تو اگر یہ کر جائیں تو کائنات کے بہت بڑے دروازے کھلیں، اللہ آپ کے اوپر ویسے ہی مہربان ہے، اور اس وقت اگر ساتھ آپ کو سپورٹ کر لے تو دنیا کے بہت بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ